بنیادی طور پہ پاکستان کو جو بھی اس وقت مسئلے درپیش ہیں انوائرمنٹ کے حوالے سے، ان میں فرنٹ اینڈ سینٹر ہمارا ٹرانسپورٹ اور انرجی سیکٹر رہتا ہے، اور تاریخی طور پہ بھی ایسا ہی ہے اور ایسا ہی رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس فلڈ میں ایک بڑی خاص بات جو ہمیں سامنے دیکھنے کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کا سائنٹیفک انالیسس کیا گیا ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے، اس میں کنسرنس کیا ہیں، تو دو بڑی دلچسپ چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک ورلڈ ویدر ایٹریبیوشن کی ایک بڑی ریسنٹ اسٹڈی ہے. اس کی کنکلوژن یہ ہے کہ اگر سندھ اور بلوچستان میں یہ جو بھی تباہی مچی تھی، بالفرض کہ ہماری کلائمیٹ کی جو وارمنگ ہے وہ 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ سے نہیں بڑھی ہوتی، تو یہ جس شدت سے اس وقت بارشیں ہوئی تھیں ان مہینوں میں، بلکہ اس پیریڈ میں فور 5 ڈے پیریڈ جو سب سے انٹینس تھا، وہ 75% سے کم ہونی تھی انٹینسٹی میں. یعنی ساتھ ہی ساتھ ہمیں صاف نظر آ گیا کہ جو فاسل فیولز کی برننگ کا جو تعلق ہے اس فلڈ سے. لیکن یہی جو اسٹڈی ہے یہ بھی سامنے جا کے آگے کوٹ کرتی ہے کہ اگر ہمارے پاس اس وقت وہ مسائل نہ ہوتے ہائیڈرو الیکٹرک اور ہائیڈرو اریگیشن اور ان تمام چیزوں کی جو ہماری جو ہائیڈرو ریلیٹڈ ورکس ہیں، انفراسٹرکچرز ہیں، اگر ان کی پریزنس جو ہے وہ نہیں ہوتی جس نے انڈس بیسن کی مورفالوجی کو چینج کیا ہے اوور دا لاسٹ 50 ایئرس، تب بھی ہمارے پاس یہ تباہی اس لیول کی نہ ہوتی. اور یہ آپ لوگ ہم سے، میں تو لاہور سے ہوں، آپ لوگ ہم سے بہتر جانتے ہوں گے کہ کس طرح سے انڈس بیسن کا جو ستیہ ناش ہوا ہے پچھلے سالوں میں، پچھلے ڈیکیڈز میں، اور اس میں اریگیشن کا تعلق، اس میں ہائیڈرو الیکٹرک یعنی ڈیمز وغیرہ کا تعلق، اس میں ویئرز، براجز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، ڈرینیج اسپیشلی. تو یہ سارے جو انٹر لنکڈ کنسرنز ہیں وہ ہمیں سامنے دیکھنے کو مل رہے ہیں ان دس پرٹیکولر کیس. میں ایک بات ضرور کہوں گا اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں کہ جو اس وقت پاکستان کی کلائمیٹ سچویشن ہے اس کو ایک ٹپنگ پوائنٹ کہا جاتا ہے، اور یہ آئی ایم ایف کا یہ ایک پالیسی پیپر ہے جو میں سائٹ کروں گا. گو کہ میں آئی ایم ایف کو سمجھتا نہیں ہوں کہ وہ کسی اس معاملے میں بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں، لیکن بہرحال کیونکہ انہی کے آگے جا کے تنقید بھی میں نے کچھ پیش کرنی ہے، لہٰذا میں انہی کی سورسز سے سائٹ کر کے بتاتا ہوں. وہ بیان کرتے ہیں کہ اف کریٹیکل انوائرمنٹل تھریشولڈز آر کراسڈ دس کوڈ لاک ان اے نیو کلائمیٹک اسٹیٹ. یعنی حالات ہی جو ہیں یہ ایک فرق ہیں بالکل جو ہم نے پہلے دیکھے ہی نہ ہیں. اور ان ٹپنگ پوائنٹس میں یہ شامل کرتے ہیں چینجز ان مانسون پیٹرنس کو اور ہمالائن گلیشیل میلٹ کو. اور یہی دو وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اس پرٹیکولر فلڈ کیس میں سب سے زیادہ آپرنٹ دکھی ہیں. بیسکلی جو انرجی سیکٹر کا تعلق ہے اس سارے مسئلے سے، اس کو میں فرنٹ اینڈ سینٹر رکھنا چاہ رہا ہوں. لیکن انرجی سیکٹر کا جو مسئلہ ہے اس کو بنیادی طور پہ جس طرح سے اس وقت سمجھنا جانا چاہیے، جس طرح ہم بھی اپنے اے سی جے سی میں اکثر ہمارے ایک بدر عالم صاحب ہیں، وہ بھی جرنلسٹ ہیں، شاید آپ کو معلوم ان کا، وہ فرماتے ہیں کہ اٹ از اے کرائسس آف E3 which is energy, environment and ecology, and environment of course being one of the core things that hold it together, right? So یہ ہمارا جو E3 crisis ہے اس میں پاکستان کی انرجی سیکٹر ریفارمز آر ویری کلوزلی ٹائڈ ٹو آر انوائرمنٹل کنسرنس. یہ پہلی ہماری جو ہے نا اس ڈاکیومنٹ کو سمجھنے کے لیے ایک بیک گراؤنڈ میں کانٹیکسٹ دینا چاہوں گا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم جائیں کہ پاور سیکٹر میں ایشوز ہوئے کیا ہیں، تو جب سے ہم نے 1994 میں وابڈا کی انبنڈلنگ ہوئی، نیپرا آیا 1997 میں، ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف بڑھے. کہا گیا تھا اس وقت کہ یہ نئی ایک جو ہے نا ایک نئی صدی کا آغاز ہو رہا ہے ہمارے انرجی سیکٹر میں. اور یوں بھی بولا گیا تھا جب فار ایگزامپل جب ہپکو لگا تھا، میں نے نوٹ کیا تھا کہ یہاں سے ہپکو کے بھی ایک ساتھی ہیں، ایکسکیوز می، جب ہپکو لگا تھا یہ بات کہی گئی تھی کہ دس از ون آف دا بیسٹ موسٹ پرومسنگ پروجیکٹس دی انٹائر ورلڈ ہیز ایور سین. یہ ان الفاظ میں ورلڈ بینک میں بھی یہ بات جو ہے اس طرح سے دہرائی گئی تھی اور اس طرح سے اس کو پروجیکٹ اور پریزنٹ کیا گیا تھا. اس زمانے میں یہ بات کہی گئی تھی کہ پاکستان کو بہت زیادہ شارٹیج ہے الیکٹریسٹی کی، بجلی پیدا کرنے کی سخت ضرورت ہے، جنریشن اپ کرو. 1994 اور 2002 کی پالیسیز میں ورلڈ بینک کی ایکسپرٹیز اور ان کی ایڈوائس اور ان کے پالیسی فریم ورکس کے تحت ایک پرائیویٹائزیشن کا پروجیکٹ شروع ہوا. اس میں وابڈا کی انبنڈنگ کا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ آئی پی پیز یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کو بہت زیادہ ترویج دی گئی، ان کو کافی زیادہ پروان چڑھایا گیا. تو یہ جو ہماری یہ جو موو تھی، اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ایک اینڈ پہ ہمارے پاس کیپیسٹی کی سرپلس بڑھ گئی، یعنی جتنا ہم پیدا کر رہے ہیں بجلی اتنی ہم استعمال کرتے ہی نہیں ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں اس کیپیسٹی کے سرپلس کے باوجود آپ کو یاد ہوگا تھرو آؤٹ دا 2000s انرجی شارٹ فالز ہوئی جا رہے تھے، پاور آؤٹیجز، لوڈ شیڈنگ یہ بڑھی جا رہی ہیں. تو یہ ہاؤ ڈو وی ایکسپلین دس، یہ ایک بڑا عجیب قسم کا ایک کانٹرڈکشن ہے جو کہ شروع ہوا. اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ڈالے تھے آئی پی پیز فاسل فیولز میں جو انویسٹ کیا تھا، ایک اینڈ پہ تو یہ اتنے انتہائی مہنگے تھے
کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو افورڈ کر ہی نہ پایا. دوسرا ڈالر کی انڈیکسیشن کی وجہ سے وہ پرائسز بھی رائز کرتی گئیں. ساتھ ہی ساتھ میں ان کو ہم نے اتنی زیادہ آسان اور فیوریبل ٹرمز دی تھیں ٹیکس کے حوالے سے, پروفٹ میکنگ کے حوالے سے, کہ وہ بیسکلی کھلی لوٹ ماری تھی, اف یو ہیو ٹو میک اٹ پٹ اٹ ان بلنٹ ٹرمز. اب اس کھلی لوٹ مار کے پیچھے, اور اس کو میں اس پہ تھوڑے سے ایویڈنس بھی سائٹ کرنا چاہوں گا آگے کہ یہ کس قسم کی لوٹ مار تھی. اس میں ایک چیز ہمیں جو ہے نا وہ غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے, وہ یہ کہ جب ہم نے یہ اٹھائے تھے, یہ والا قدم اٹھایا, تو اس کے ذریعے ہم نے اپنی کیپیسٹی ایڈیشنز جو کی تھیں وہ کی تھیں ایک انٹائرلی ایڈ ہاک بیسس پہ. کسی نے یہ کیلکولیٹ نہیں کیا تھا کہ دراصل کتنی کی ضرورت ہے آگے 10 20 25 سال میں, کتنے ہمیں ڈیمانڈ کتنی بڑھنی ہے, کیوں بڑھانی ہے اتنی, کوئی وجہ سے بڑھی ہے, کیا وجہ ہے. ساتھ ہی ساتھ میں کہ ہم 20 سال 30 سال کے اگر ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں تو آیا کہ 10 سال بعد ہمیں سوٹیبل ہوگا کہ نہیں. اگر ہم اتنی ڈالر انڈیکسیشن پہ جا رہے ہیں کہ ہم ڈالروں میں ان کو دے رہے ہیں تو آیا کہ آگے فائدہ ہوگا کہ نہیں. لوکل ہمارے پاس ریسورسز کیا ہیں ان کو ہم نے کنسیڈر کیا ہے کہ نہیں. یہ سارے انالیسس جو تھے یہ ایبسنٹ تھے. تو ایڈ ہاک پالیسی پرائیورٹیز کو ایک بہت بڑا ایک قسم کا ایک المیہ ہے اور ایک بہت بڑا ریزن ہے اور وجہ ہے کہ ہم آج اس دہانے پہ کریں جہاں ہم کھڑے ہیں. اس وقت پاکستان کا یہ حال ہے کہ پتہ نہیں کتنے آلموسٹ مطلب سم 8 ٹریلین سرکولر ڈیٹ کے قریب ہم جا رہے ہیں. اٹ از ان امیجنیبل کتنی زیادہ ہماری جو ہے وہ نقصان ہوا ہے, کتنا زیادہ نقصان ہوا ہے ان آئی پی پیز کو پے کرتے کرتے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کی پیمنٹ کی جو ارینجمنٹ ہوتی ہے, اگر آپ اس کی ایک لیگل وہ فریم ورک کو دیکھیں, اٹ از بیسکلی کہ ہم ان سے لیں یا نہ لیں, اس کو کہتے ہیں ٹیک اور پے. ٹھیک ہے, ہم لیں یا نہ لیں, پیسے ہمیں ان کو کیپیسٹی کے دینے پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ جو کیپیسٹی مینٹین کرتے ہیں ہم ان کو ویسے ہی پیسے اس کے ہمیشہ سے دیتے آ رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ لوڈ شیڈنگس کیوں ہوتی ہیں, کیونکہ آپ کی ٹرانسمیشن سسٹم, آپ کی ڈسٹریبیوشن سسٹم وہ اپ ٹو سپیڈ ہے نہیں, اور یہ والے جو آپ نے اتنے سارے پلانٹس ایڈ کیے ہیں ان کا آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے بھی نہیں ہیں. تو یہ بیسکلی اس کی ڈائگنوسس تھی. اب اس دوران ہماری انرجی سیکٹر میں بہت سارے پھر ریفارمز آنا شروع ہو گئے, اور اس کے پیچھے بھی ویسے موسٹلی ورلڈ بینک ہی بیٹھا تھا, اور اس کی بھی میں کچھ وضاحت کروں گا آگے جا کے. وہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں ان میں ایک پڑھ کے سنانا چاہوں گا نیپرا ایکٹ میں. ٹھیک ہے, کہتے ہیں نیپرا ایکٹ کا یہ پریامبل میں شامل ہوا تھا کہ کمپیٹیٹیو الیکٹرک پاور مارکیٹ ٹو ڈیولپ اینڈ سسٹین اے کمپیٹیٹیو الیکٹرک پاور مارکیٹ ٹو میک اسپیشل پروویژنز فار دا ڈیولپمنٹ آف رینیوبل الیکٹریسٹی مارکیٹس in accordance with international commitments to support and encourage measures to effectively mitigate adverse climate change and manage conflict of interest of the state in relation to the power markets. یہ بڑی ایک اہم پریامبل ہے جو کہ ہمارے نیپرا کے ایکٹ میں فرنٹ اینڈ سینٹر اس میں شامل ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں اس وقت تک معلوم پڑ گیا تھا کہ ایک ہم ایکسٹرنل امپورٹڈ ایکسپینسو فاسل فیولز پہ نہیں ریلائی کر سکتے. یہ ہمیں مہنگی بھی پڑتی ہیں اور یہ ہمارے لیے ایک تباہی, انوائرمنٹل حساب سے بس ایک تباہی کی ایک ڈیتھ نیل ہے وہ ہمارے لیے. یہ ایک پہلی چیز. دوسری چیز کہ ہمیں رینیوبل مارکیٹس کو باقاعدہ انسینٹیوائز کرنا پڑے گا. ونڈ, سولر, کلین انرجی میں باقاعدہ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. اس کے لیے ایک ہمیں کوئی روڈ میپ چاہیے ہوگا. نمبر 2, انٹرنیشنل کمٹمنٹس کا بھی اب ہمیں ذہن میں خیال رکھنا پڑے گا. پیرس ایگریمنٹ اس 2015 پاکستان کی NDCs کا زینیا نے آپ کو حوالہ دیا تھا. اس وقت پاکستان نے کمٹ کیا ہوا ہے کہ 60% وہ اپنی انرجی کو رینیوبلس کے طور پہ رکھیں گے بائی دا ایئر 2030. اسی کے ساتھ ساتھ بائی دا ایئر 2030 30% ہماری جو گاڑیاں ہیں وہ بھی الیکٹرک وہیکلز ہی ہوں گی. تو یہ ہمارے NDCs یعنی ہمارے انٹرنیشنل کمٹمنٹس. اور فائنلی یہ جو ایک بڑا اہم یہاں پہ ایک جو فریز ہے, افیکٹولی مینیج کانفلکٹ آف انٹرسٹس. اندرونی جو ہمارے تضادات ہیں, جو ہمارے مشکل انٹر پروونشل ایشوز چل رہے ہیں, ڈیفیکلٹ گمبھیر مسئلے جن کا ذکر بھی کیا گیا تھا, ان میں سے یہ ایک بہت بڑا گمبھیر مسئلہ ہے, یہ بھی جو ہے ساتھ ساتھ میں چل رہے ہیں. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اچھا, میں مختصر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا کانسٹیٹیوشنلی, لیگل اور ریگولیٹری طور پہ کہ بجلی کو کس طرح سے ریگولیٹ کیا جاتا ہے, بجلی کی لیگل پوزیشن ہے کیا. بنیادی طور پہ الیکٹریسٹی از اے it's basically a constitutional subject that is governed by the principle of cooperative federalism. جب سے 18ویں ترمیم آئی ہے تب سے بجلی کو ایک صوبائی سبجیکٹ بھی سمجھنا چاہیے اور ایک انٹر پروونشل سبجیکٹ بھی سمجھنا چاہیے کہ آپس میں مابین بیٹھ کے ہم طے کریں کہ اس کا بہتر سب سے طریقہ کیا ہے اس سیکٹر کو آگے لے جانے کا. رائٹ, تو آرٹیکل 153 اینڈ 154 آف دا کانسٹیٹیوشن وہ مینشن کرتا ہے کہ CCI, Council of Common Interest, is the relevant forum for exercising supervision and control over related institutions and in relation to the subject of electricity. یہ ایک بہت اہم ایشو ہے.
اگست 2020 میں سی سی آئی نے پاکستان کا پہلا گرین انرجی پالیسی والا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ پیش کیا. اینڈ دس واز آفٹر اے لاٹ آف نیگوسیشن, بہت زیادہ اس پہ کام اور محنت ہوئی, اور فائنلی جا کے جو ہے وہ 2019 کی پالیسی آلٹرنیٹیو اینڈ رینیوبل انرجی پالیسی کہلاتی ہے. یہ پالیسی ٹوگیدر ود دا نیشنل الیکٹریسٹی پالیسی اینڈ نیشنل الیکٹریسٹی پلان. اب ان میں اگر میں ایک بنیادی چیز بتا دوں تو بنیادی چیز یہ ہے, ایک کہ ہم رینیوبلس کی طرف شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں, بوتھ ان کیپنگ ود انٹرنیشنل کمٹمنٹس, اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم لیسٹ کاسٹ پرنسپلس پہ اپنی ایکسپینشن کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پالیسی واضح طور پہ لکھتی ہے کہ لیسٹ کاسٹ پرنسپلس پہ آپ نے جو جنریشن اپنی ایڈ کرنی ہے اس کو آپ نے اس بیسس پہ کرنا ہے. اچھا, اے آر ای پالیسی میں ہے کیا؟ اس زمانے میں جب یہ بنائی جا رہی تھی, اس پہ سارے ڈبیٹ چل رہی تھی, تو جو فیڈرل پاور منسٹر تھے اس زمانے میں, انہوں نے کوشش کیا تھا کہ وہ ہائیڈرو کو ایک رینیوبل انرجی میں شامل کریں, اور ان کی یہ ویژن تھی کہ 60% ہم رینیوبل جنریشن کی طرف جائیں گے بائی 2030, اور اس میں بنیادی طور پہ ہم ہائیڈرو کو پریویلیج کریں گے. لیکن ایسا نہ ہوا. رینیوبل انرجی کی ہماری یہ پہلی پالیسی نہیں ہے. سن 2006 میں بھی ایک پالیسی تھی RE 2006, اس میں ہم نے 50 میگا واٹ سے جو نیچے یعنی چھوٹا ڈیم جو ہوتا ہے اس کو شامل کر کے رکھا ہوتا ہے کہ یہ رینیوبل کے طور پہ ہم کنسیڈر کریں گے. اے آر ای پالیسی میں جب اس پہ بحث ہوئی اور جب اس پہ ڈسکشن ہوئی تو یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو ہم نہیں شامل کریں گے, ہائیڈرو کو سرے سے ہم شامل کریں گے ہی نہیں ایز اے رینیوبل ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے, اس کی کئی وجوہات ہیں. کچھ تو میرے خیال ہے آپ لوگ ساتھی شاید میرے سے بہتر بتا پائیں گے کہ ہائیڈرو کی کیا ایک ہائیلی کنٹیسٹڈ اور ایک ہائیلی کنٹروورشل ہسٹری رہی ہے ان ٹرمز آف انٹر پروونشل ایکوٹی, ان ٹرمز آف انوائرمنٹل اور ہائیڈرولوجیکل جو اس کا امپیکٹ ہے, اور یہ ساری چیزیں. لیکن اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ہائیڈرو کو رینیوبل ان پاکستان کے کانٹیکس میں کنسیڈر کیا ہی نہیں جا سکتا. اس وقت پاکستان ان ممالک میں سے جو ہائیلی واٹر اسٹریسڈ ملک ہیں, تو اس کانٹیکس میں اس کو رینیوبل دیکھنا ایک حماقت ہوگی, اور یہ چیز سی سی آئی کو اس زمانے میں معلوم تھا اور اس کا خیال تھا, لہٰذا اس کو شامل نہیں کیا گیا. ونڈ کو کیا گیا, سولر کو کیا گیا, ہائیڈروجن کو کیا گیا, بایو گیس کو کیا گیا, اور ہائیبرڈ ٹیکنالوجیز کو بھی شامل کیا گیا. اس وقت اے آر ای پی میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک سیپریٹ پالیسی ول بی انڈر کنسیڈریشن فار اسمال ہائیڈرو, یعنی لارج ہائیڈرو کا تو سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے رینیوبل سے, لیکن اسمال کے لیے ایک کنسیڈر کی جائے گی. اے آر ای میں یہ بھی لکھا ہے کہ کیپیسٹی ایکسپینشن ہوگی رینیوبلس کی, یعنی سولر, ونڈ, بایو گیس وغیرہ کی, اور فاسل فیولز کو ڈسپلیس کریں گے. وہ جو فاسل فیولز آلریڈی ایگزسٹنگ ہیں, نہ صرف کہ نئے ایڈیشنز پہ ہم رینیوبلس ڈالیں گے, جو ایگزسٹنگ فاسل فیولز کے جو ہمارے پلانٹس ہیں ان کو بھی ہم نکال کے ریٹائر کر کے ان کی جگہ رینیوبلس ایڈ کریں گے. تو یہ بیسکلی ہماری ایک پالیسی کا فریم ورک آ گیا. اگلی سلائڈ پہ دانش. سو واٹ از دی آئی جی سیپ؟ انڈیکیٹو جنریشن کیپیسٹی ایکسپینشن پلان. بیسکلی یہ وہ پلان ہے جو لیسٹ کاسٹ بیسس پہ اور انوائرمنٹلی سسٹینیبل بیسس پہ آپ کے آنے والے 10 سال میں جو ضروریات بڑھنے والی ہیں بجلی کے استعمال میں, اس کو میٹ کرنے کے لیے جو جنریشن پلان ڈیولپ کرنا ہے, یہ وہ پلان ہے. کس کے ذمہ لگتا ہے؟ یہ این ٹی ڈی سی کے ذمہ لگتا ہے, نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی, وچ از بیسکلی آر ٹرانسمیشن کمپنی, جو ہماری گرڈ ہے اس کو وہ سنبھالتی ہے, اور ان کے ذمہ, ان کے گرڈ کوڈ کے ذریعے یہ ان کی ذمہ داری ان پہ عائد کی گئی ہے کہ انہوں نے یہ پلان بنانا ہے. اچھا, اس پلان کی بیسس کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے کہا, لیسٹ کاسٹ اور سسٹینیبلٹی. جو بھی آپ ڈالو گے اس میں پروجیکٹ ایڈ کرو گے, وہ سب سے سستا ہونا چاہیے کمپیریٹیولی, اور وہ سب سے سسٹینیبل ہونا چاہیے کمپیریٹیولی, اور وہ جو آپ کے پورٹ فولیو پروجیکٹس کا بنے گا اور روڈ میپ جو بنے گا 10 سال کا, وہی آپ کا پھر لانگ ٹرم پلان ہوگا. اس میں ایک دو باتیں بتا دوں جو امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ گرڈ کوڈ کے مطابق جو بھی پلان بنتا ہے اس کو پالیسی آبجیکٹیوز میٹ کرنے چاہیے, شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم. یعنی جو میں نے بات پہلے واضح کی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے, اے آر ای پالیسی کے حوالے سے, اور این ای پی نیشنل الیکٹریسٹی پالیسی کے حوالے سے, اور نیپرا کے جو پریامبل میں جو ویلیوز ہم نے جو دی ہوئی ہیں, جو ہمارے گولز ہیں, پرنسپلز ہیں, ان ساروں کو اپہولڈ کرنا چاہیے اس پلان کو. ساتھ ہی ساتھ میں این ٹی ڈی سی کا کام یہ ہے کہ وہ ان پٹس جو ہے وہ طلب کرے. جو بھی آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, جنریشن پلانٹس, پاور ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز, آپ کی جو پاور پروڈکشن آپ کے وہ ڈیولپرز ہیں, ان سے ساری انفارمیشن اکٹھی کر کے ٹیسٹ کرے کہ آیا کہ ان میں سے سب سے سستا کون سا ہے, آیا کہ ان میں سے سب سے سسٹینیبل کون سا ہے, اور تب جا کے اسے پھر شامل کرے. نیکسٹ سلائڈ پلیز دانش. اچھا, پچھلے سال کا حوالہ دیا آپ کو زینیا نے کہ سن 2021 میں ہمارا پہلی آفیشیل جو ہے آئی جی سیپ جو ہے وہ اپروو ہو کے پھر سامنے آئی تھی.
امپلیمنٹ ہوئی تھی. اس سے پہلے بھی پچھلے سال یعنی 2020 میں ایک پالیسی پریزنٹ کی گئی تھی, لیکن نیپرا نے اس کو سرے سے جو ہے وہ رد کر دیا تھا, کہا تھا کہ اسے آپ دوبارہ بنا کے لائیں. وہ 1 سال پورا لگ گیا اور پھر اینڈ میں آئی یہ 2021 والا. اب میرا آپ لوگوں سے سوال ہے, اگر جو پہلے میں نے باتیں بتائی ہیں ساری پالیسی کے حوالے سے, ویلیوز کے, پرنسپلس کے, گول کے حوالے سے, تو ہم ایکسپیکٹ تو یہی کرتے ہیں نا کہ اس والے پلان میں آپ کو سب سے لیسٹ کاسٹ ایک ملتا, سب سے سستے, اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے انوائرمنٹلی سسٹینیبل, اور جو بھی گولز ہمارے انٹرنیشنل والے تھے اور جو بھی گولز ہمارے ARE پالیسی کے مطابق تھے وہ سارے میٹ ہوتے ہیں. ایکسپیکٹ تو ہم یہی کرتے ہیں, دیٹ واز دی ایکسپیکٹیشن. ایسا نہیں ہوا. اگر آپ اس پلان میں دیکھیں اور اس کے اندر اس کی جانچ پڑتال کریں کہاں کون سی اس میں ڈیٹیلز ہیں, آپ کو نظر آتا ہے ایک ایسا انرجی مکس جس میں تقریباً 50% سے زائد جو ہے وہ ہائیڈرو پاور پلانٹس پہ انحصار کیا گیا, علاوہ اس کے 25% اور اس سے زائد فاسل فیول, اور جو 30% کا ٹارگیٹ ARE پالیسی میں تھا ونڈ اور سولر کا منیمم ٹارگیٹ, اور جو 60% کا ہمارے NDC کمٹمنٹ میں جو ہائی ایمبیشس ٹارگیٹ تھا وہ تو کہیں کا بھی میٹ نہیں ہوا. 21% پہ سولر اور ونڈ کو انہوں نے شامل کیا اس پلان میں. یہ کیسے ہوا؟ اس سے پہلے کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں, پہلے میں بتا دوں کہ اس کے پروسیس میں ہوا کیا. پروسیس اس کا اس طرح ہوتا ہے کہ NTDC اپنے طور سے انپٹس لیتی ہے سارے کوڈ پارٹیسپینٹ سے, جیسے میں نے پہلے بتایا. پھر وہ ان کی بیسس پہ ایک سافٹ ویئر ہے پلیکساس کے نام سے, ایک ہائیلی ٹیکنیکل سافٹ ویئر ہے. اس میں یہ ساری ڈیٹا فیڈ کر کے آپ کو دن بدن روز بروز کا جو ایک سلسلہ ہے 10 سال تک کے ڈیمانڈ کا, کس ٹائم بجلی کا ڈیمانڈ بڑھتی ہے, دن میں کس ٹائم, سیزنل یعنی سال میں کون سے مہینوں میں وغیرہ, وہ سارا ڈیٹا فیڈ ان کر کے پھر وہ ایک پلان بناتی ہے کہ سب سے سستا اور سب سے پائیدار اور سب سے سسٹینیبل یہ والے پروجیکٹس کی ایڈیشنز آ رہی ہے, اور وہ اس سافٹ ویئر کا کام ہے. اب NTDC نے جب یہ اپنی طرف سے یہ اپنے طور سے کام کر لیا تو انہوں نے نیپرا کے سامنے اس کو پیش کیا. پھر بائی لا اس پہ ایک پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے اور کامنٹس الیسٹ کیے جاتے ہیں. پچھلے سال ACJC جو ادارہ ہے جس کے انڈر ہم بھی یہ ریسرچ کرے تھے, زینیا نے آپ کو اس کا حوالہ بھی دیا, ہم نے پچھلے سال بھی اس ڈاکیومنٹ کو پڑھا, ریویو کیا اور اس میں شرکت لی. یہ جو اس کی ساری ایک پروسیس تھی اس کی اپروول کی. ڈیورنگ دیٹ اپروول یہ بات سامنے آئی کہ تقریباً 85 سے زیادہ, آئی تھنک 88% جتنے بھی پروجیکٹس اس میں شامل کیے گئے تھے ان کو لیسٹ کاسٹ بیسس پہ انالائز کیا ہی نہیں گیا, یعنی ان کو اس کمپیٹیٹیو انالیسس سے خارج ہی کر دیا جس کے ذریعے آپ نے ڈٹرمن کرنا تھا کہ سب سے سستا ہے کون سا, سب سے پائیدار اور سسٹینیبل ہے کون سا. یہ کیسے ہوا؟ پتہ یہ چلا کہ NTDC نے اپنی میتھڈالوجی میں جس تحت انہوں نے گیج کرنا تھا کہ بھئی کون سی ٹیکنالوجی سب سے زیادہ ہمارے لیے سوٹیبل ہے, اس کے لیے ایک میتھڈالوجی تھی. وہ میتھڈالوجی انہوں نے CCOE سے اٹھا کے جو ہے وہ لی, کیبنٹ کمیٹی آن انرجی, اس کے ذریعے لی. اس میتھڈالوجی میں یہ بات لکھی تھی کہ جو آپ کے پروجیکٹس ہیں جو کہ اس معیار پہ اترتے ہیں, ایک انہوں نے کرائٹیریا دے دیا, اس کو آپ کمیٹڈ تصور کریں گے. کمیٹڈ سے مراد کہ آپ اسے کنسیڈر کریں گے کہ یہ پروجیکٹ جائے گا ہی جائے گا, بے شک کہ یہ مہنگا کیوں نہ ہو, بے شک کہ یہ آپ کے لیے مضر کیوں نہ ہو آپ کی انوائرمنٹ کے لیے, ٹھیک ہے. اور لہٰذا اس کو انہوں نے جو ہے وہ شامل کر دیا. نیپرا نے اس کو جو ہے وہ کہا کہ بھئی یہ بہت زیادہ کانسنٹریشن ہے ہائیڈرو پروجیکٹس کی, بہت زیادہ کانٹرڈکشن ہے ہمارے رینیوبلس کے ٹارگٹس کے ساتھ, یہ کمیٹڈ کی مد میں بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں, ان کو آپ جائیں اور دوبارہ کر کے لائیں. ورلڈ بینک کا ایک لون ہے, پیس کا نام ہے اس کا, پروگرام فار افورڈیبل اینڈ کلین انرجی. وہ لون جو ہے اس میں $400 ملین پاکستان کو ملنا تھا اگر وہ اپنے پاور سیکٹر کی ریفارمز کر دیں. وہ پاور سیکٹر کی ریفارمز میں جو ایک بہت بڑی شرط ڈالی گئی تھی وہ یہ شرط تھی کہ آپ نے اس لون کو حاصل کرنے سے پہلے, یعنی پیسوں کی ریلیز سے پہلے, آپ نے جو ہے یہ IG SEP اپروو کروا دینا ہے. تو انہوں نے اس جلد بازی میں اس IG SEP کو اپروو کرا کے لاگو کر کے آگے بڑھ گئے. اور یہ ہے صورتحال جس میں آپ کو پھر وہ والا پلان ملا جس کا زینیا نے ذکر کیا, جس میں 88% آف دا پروجیکٹس ہیں ہی نہیں لیسٹ کاسٹ بیسس پہ, جس میں مور دین 50% جو ہیں وہ لارج ہائیڈرو کے پروجیکٹس ہیں جن کا تعلق ہی نہیں کوئی ہمارے رینیوبل سے, جن میں سے اس کے علاوہ آپ کی وہ جو ٹارگٹس تھیں RE کی یعنی ونڈ کی اور سولر کی وہ تو میٹ ہی نہیں ہوئی. تو جو آپ کے لیے پائیدار ٹیکنالوجیز تھی, جو سستی ٹیکنالوجیز تھیں, وہ تو آپ نے ڈالی ہی نہیں. تو یہ بیسکلی اس پلان کا بیک گراؤنڈ ہے. The Council of Common Interest is a constitutional forum created under 153 of the Constitution, Article 153. It is noteworthy that Pakistan being a federation with strong federating units, the constitution makers in their infinite wisdom had bifurcated legislative lists to ensure that federal government does not unilaterally decide
on matters which affect the federating units. ٹھیک ہے, آگے جا کے بولتے ہیں it is therefore shocking to note, بلکہ میں تھوڑا سا پہلے پتا, it was the wisdom of the constitution makers that such issues, national electricity plan اور IGSEP کی بات کریں, should be properly deliberated again with the federation and federating units, and no decision should be made without giving due regard to the contentions raised by a federating unit. It is therefore shocking to note that the minutes of the 48th meeting of CCI issued and etc. by the Chief Minister of Sindh's office erroneously mentioned that the decision to approve this controversial IGSEP was made unanimously. It is even more shocking to read the phrase unanimously, because throughout the meeting, the Chief Minister Sindh as well as Energy Minister, Government of Sindh, had categorically objected to the way and the manner in which the IGSEP was being proposed, and how it would have the effect of ignoring cheaper electricity options of renewables such as wind and solar. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑا واضح طور پہ آپ کی سی سی آئی میں ایک ڈسینٹنگ وائس سندھ کی آ گئی, اور اس پہ جو ہے وہ کوئی ذکر نہیں, کوئی ڈبیٹ نہیں, کوئی مینشن نہیں, سیدھا ٹھپ لگا کے اس کو اپروو کر کے 1 سال سے ہم اس پلان پہ آپریٹ کریں. نیکسٹ سلائڈ پلیز. تو یہ کس قسم کی پالیسی میکنگ ہے؟ اگر آپ اس کو انٹلیکچولی آنیسٹ طور پہ, علمی دیانت داری کے طور سے دیکھنا چاہ رہے ہیں, تو یہ امپوزیشن ہے سیدھی سیدھی. ٹھیک ہے, اور میں اس کو بھی پڑھ کے سنانا چاہوں گا جو ہائیڈل کے حوالے سے. It is further imperative to state that when the Chief Minister of Sindh had raised the issue that the ARE policy in 2019 is being amended through the IGSEP, whereby hydel is being made part of RE, whereas it was not a part of RE and ARE policy, the Ministry for Power stated that the claim was not based in facts. However, the decision states that hydel projects shall be included in the definition of RE and RE policy shall be amended. This in itself is sufficient to establish that the members of CCI were briefed and assured on something totally different to what had been decided. دوسرے الفاظ میں آپ کی سی سی آئی کو بیسکلی جھوٹ بول کے اور زور زبردستی کے تحت ایک ایسی پالیسی پہ اوکے لی گئی جس کو نہیں بھی دی, جو کہ آئی جی سیپ کے ذریعے آپ نے آر ای پالیسی کو ہی تبدیل کر دیا. حالانکہ آر ای پالیسی جو ہے وہ ایک سی سی آئی میں ایک پراپرلی ڈبیٹڈ, کانسٹیٹیوشنلی اوکیڈ, یونانیمسلی اپرووڈ ایک پالیسی تھی آپ کی. پچھلے سال 80% سے زیادہ میں نے بتایا تھا کیپیسٹی ایڈیشنز ہو گئی تھیں اس مد میں, کمیٹڈ کی مد میں. اس سال ایگزیکٹلی دا سیم پرابلم, وہی مسئلہ ہے. 50% سے زائد آپ کے پروجیکٹس اس وقت لیسٹ کاسٹ بیسس پہ ہیں ہی نہ, ان کو استثناء کر دیا گیا ہے کسی بھی قسم کی کمپیٹیٹیو انالیسس سے, اور فارغ کر دیا گیا وہ ساری لیسٹ کاسٹ انالیسس سے. اس میں جو ہے وہ فاسل فیول بیسڈ اور لارج ہائیڈرو پروجیکٹس آر موسٹلی ڈومیننٹ. تقریباً 7000 سے زیادہ میگا واٹ لارج ہائیڈرو ہے, تقریباً 4000 میگا واٹ جو ہے وہ کول اور گیس ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان کے مسائل دیکھیں ان قسم کے پروجیکٹس کے, ہائیڈرو کے اور کول اور گیس وغیرہ کے, ہائیڈرو کے تو ابھی ایک ریسنٹلی ایک اسٹڈی آئی ہے, آئیفا کی ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو کہ انرجی فائنانس میں اسپیشلائز کرتا ہے. وہ ان کی ایسٹیمیٹ یہ اندازہ یہ لگاتے ہیں کہ 15% جو ہے پلانڈ ہائیڈرو وہ تو اس سے زیادہ آنے ہی نہیں والا. کچھ آپ سمجھیں 15 سے 20% سے آنے ہی نہیں والا. اتنی ڈیلے ہوتی ہے ہائیڈرو میں, اتنے کاسٹ اوور رنز ہوتے ہیں, اتنا انریلائبل اور اتنا مشکل ہے. اور یہ ایک ایسی انالیسز ہے جو کہ ہمیں پاکستان کی تاریخ میں ہر سال ہر ڈیکیڈ میں دیکھنا پڑا ہے, ہر سال ہر ڈیکیڈ میں. ایوری ٹائم راؤنڈ یو سین دس. تربیلا میں دیکھا, منگلا میں دیکھا, ابھی ہم دیکھ لیں یہ داسو کے کیس میں, ابھی ہم دیکھ لیں نیلم جیلم کے کیس میں دیکھا, دیامر بادشاہ کے کیس میں دیکھ رہے ہیں. یہ ایک نہ ایک دن ہمیں اس حقیقت سے جو ہے وہ ہم نظر نہیں چرا سکتے. اب اس کو آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے بولنا پڑے گا کہ ہائیڈرو میں یہ مسئلے ہیں. تو یہ بہرحال میں اس لیے بیان کر رہا ہوں اتنی مطلب تھوڑا سا اس تاکید کے ساتھ, کیونکہ یہ وہ والی چیز ہے جو کہ اس وقت کمپلیٹلی اگنور ہو رہی ہے ہر فورم پہ. مکمل طور پہ نظر انداز کی جا رہی ہے نیپرک جو کہ ہمارا ریگولیٹر ہے, مکمل طور پہ نظر انداز کی جا رہی ہے NTDC جو کہ پلان کا جو پلانر ہے ہمارا, اور یہ اس وقت نظر انداز کی جا رہی ہے ہماری پروونشل صوبائی حکومتوں میں بھی. اس کو پوری طرح سے جو ہے ابھی سامنے نہیں رکھا گیا اس ایشو کو. ایک یہ مسئلہ. دوسرا, اگر آپ ان کی ہی ڈیٹیل میں جائیں, اسٹڈی کی ڈیٹیل میں, تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ صرف 50% جو ہے وہ فائنینشیل کلوجر کی طرف گئے اور 40% سے کم فزیکل کنسٹرکشن کی طرف آئے. اگر آپ ایک پروجیکٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں, داسو کا میسو پروجیکٹ ہے یہ, 4000 میگا واٹ سے بڑا, 2 فیزز میں ایک میسو پروجیکٹ. اس کی اگر آپ یہ ڈیلیز کا جو میں نے یہاں پہ سائٹ کیا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں, اٹ از انیمیجنیبل. انیشیلی اس کا کاسٹ 3.9 بلین تھا اور اب آپ 12% ہائر اس کا 100 بلین کا کاسٹ جا رہا ہے, کاسٹ اوور رن. تو جو انیشیلی آپ نے اس کا کاسٹ رکھا تھا
اس سے کتنا گنا زیادہ اس کا کاسٹ اور 4 سال ڈیلے بھی ہو گیا. اور اس طرح کے پروجیکٹ کے ارد گرد آپ نے اپنی کیپیسٹی ایکسپینشن پلان کو پلان کیا ہوا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, اور بہت سارے اس میں مثالیں ہیں جو میں نے ڈالی ہوئی ہیں, ان کو ساروں کو کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے جو میں نے کی, تھرکول میں بھی مسائل ہیں. میں جانتا ہوں کہ سندھ میں یہ ایک تھورنی ایشو بھی ہے, ایک ڈیفیکلٹ ایشو بھی ہے, لیکن بہرحال اس میں بھی بہت زیادہ مسائل ہیں. اگر آپ ان کے انوائرمنٹل کاسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کچھ میں نے یہاں پہ سائٹ کیے ہوئے ہیں فگرز. یہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا CO2 ایمیشن ہاٹ اسپاٹ بننے کو جا رہا ہے. اگر تھرکول کے سارے پروجیکٹس آن لائن آئے, یہ ساؤتھ ایشیا کا نہ صرف سب سے بڑا CO2 ہاٹ اسپاٹ بنے گا, لیکن اس کے علاوہ یہ سب سے بڑا مرکری ایمیشن کا ایک وہ سورس بھی بنے گا. تو دیز آر آلسو ویری ریئل ایشوز. اگلی سلائڈ پہ چلیے. پلاننگ پروسیس کے کچھ فیلیئرز ہیں اور ٹیکنیکل ایشوز ہیں. تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں ہیں, لیکن میں کوشش کروں گا کہ ان کو لیمن ٹرمز میں ہم ڈسکس کریں تاکہ اچھی طرح سے ایک ڈسکشن بھی ہو سکے. جب 2021 والا یعنی پچھلی سال والا IGCEP آیا تھا تو اس سے پہلے بھی کمیٹڈ پروجیکٹس کا تصور تھا, اور یہ دنیا میں ہر جگہ تصور پیش کیا جاتا ہے. اور اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ ایک سال گیج کرتے ہیں کہ بھئی سب سے زیادہ سستا اور سب سے زیادہ پائیدار اور سسٹینیبل کیا چیز ہوگی ہمارے لیے. آپ ایک پروجیکٹ کو چن لیتے ہیں اس بیسس پہ. اگلے سال آپ کے ڈیٹا کچھ اضافہ ہو جاتا ہے, کچھ چیزیں بدل جاتی ہیں, اور یہ کافی ایک ریزنیبل بات ہے کہ آپ نے اس وقت جو چنا اب وہ شاید اتنا ریزنیبل نہ لگ رہا ہو, لیکن چونکہ آپ نے اس وقت اسے چن لیا اور اس وقت وہ لیسٹ کاسٹ تھا, تو اب آپ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے کہ اس کو آپ فارغ کر دیں, کیونکہ وہ انہوں نے اپنی طرف سے انویسٹمنٹس کر لی ہوتی ہیں, کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہوتی ہے, اور سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک کافی ایک ریزنیبل بات ہے, اس میں کوئی غیر معقول بات نہیں ہے. لیکن یہ والا جو ہمارا IGCEP 2021 ہے, اس نے کمیٹڈ کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں ایک تبدیلی کی. پہلے جو ڈیفینیشن تھی وہ یہ تھی کہ یا تو وہ پروجیکٹ آلریڈی انڈر کنسٹرکشن ہو, یا اس کی فائنینشیل کلوز ہو گیا ہو, یا کوئی اسٹریٹجک امپورٹنس ہو. اس والی یعنی پچھلے سال والی IGCEP میں انہوں نے یہ ڈال دیا کہ اگر آپ کو PC1 اپروول بھی مل گیا ہے یا ایک لیٹر آف سپورٹ بھی مل گیا, یہ بھی کافی ہے, ہم آپ کو شامل کر دیں گے اور آپ کو کمیٹڈ کی مد میں لیسٹ کاسٹ کے انالیسس کرائیں گے ہی نہیں. کیوں؟ کوئی بھی اس کی وجہ نہیں بیان کی گئی, کوئی بھی اس کی جو ہے ریشنل نہیں دی گئی, اور اس کو شامل کر کے اس طرح سے ٹھپا لگا کہ اس سال یہی چیز دوبارہ دہرائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ کوئی ڈیٹا ٹرانسپیرنسی نہیں ملتی آپ کو. ہم میں سے کوئی جا کے چیک نہیں کر سکتا کہ آیا کہ انہوں نے واقعے میں صحیح اپنے کاسٹ بتائے ہیں کہ کتنا خرچہ ہے, صحیح انہوں نے اپنے انوائرمنٹل پیرامیٹرز بتائے ہیں کہ آیا کہ کتنا جو ہے وہ امپیکٹ کرے گا انوائرمنٹ کو. قطعاً اس میں کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی اس میں انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن بھی نہیں ہے. نہ NTDC ویریفائی کرتا ہے, نہ نیپرا ویریفائی کرتا ہے. وہ اپنی من مرضی سے ایک سیلف رپورٹنگ کے تحت فائنینشیل پیرامیٹرز, انوائرمنٹل پیرامیٹر, ساری چیزیں بتا دیتے ہیں پروجیکٹس جو بھی چاہ رہے ہیں آنا آن لائن, اور اسی کو وہ بنا اس کو چیک کیے جو ہے وہ بنا چھانٹ پینٹ کیے وہ لے لیتا ہے NTDC. اب اس کا مسئلہ, یہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے؟ آپ لوگ کو شاید یاد ہو سن 2020 میں ایک رپورٹ نکلی تھی, رپورٹ آن پاور سیکٹر. شاید آپ میں سے جو جرنلسٹ ہوں آپ کو تو یاد ہوگا. اس میں ایک فائنڈنگ ہوئی تھی, کمیٹی نے جو اس کا آڈٹ کیا تھا, وہ فائنڈنگ یہ تھی کہ جتنے بھی IPPs جو کہ ہم نے 1994 سے اب تک لگائے تھے, ان کے 30 سال لمبے کانٹریکٹ ہیں, ان کے اگر آپ پروفٹس کیلکولیٹ کریں اور ان کی ایکچوئل پرفارمنسز کیلکولیٹ کریں تو زمین و آسمان کا فرق ہے اس چیز میں جو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمیں ملے گا اور جو ایکچولی ہمیں ملا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جتنی پروفیٹیئرنگ انہوں نے کی ہے اور جتنی مس رپورٹنگ انہوں نے کی ہے, میں ایک چھوٹی سی مثال یہاں پہ ڈالی ہوئی ہے, 291 بلین ان ایکسیس پیمنٹس, ان ایکسیس پروفٹس بیکاز آف دس مس رپورٹنگ. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے ڈیمانڈ سائڈ مینجمنٹ. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, یہ بلا ہے کیا. جب پاکستان اپنی کیپیسٹی ایڈ کرنے کو جاتا ہے, وہ کہتا ہے ہمیں مثال کے طور پہ 20,000 میگا واٹ اور ڈالنے کی سخت ضرورت ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو وہ سخت ضرورت کیا ہوتی ہے؟ وہ سخت ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وہ گیج کرتا ہے کہ یار ساروں کی ضروریات کا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے, پیٹرن کیا چل رہا ہے, انڈسٹری میں گروتھ کیا آ رہی ہے, ریزیڈینشیل سیکٹر میں گروتھ کیا آ رہی ہے, کتنی جو ہے وہ آپ کو بجلی زیادہ چاہیے ہوگی آنے والے سالوں میں. اور وہ جو اس کا سب سے ہائیسٹ فگر ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے کہ بھئی یہ ہمیں میٹ کرنی ہے, یہ کیپیسٹی ہمیں چاہیے. لیکن وہ ہائیسٹ فگر اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں وہ تو آتا ہے آپ کے سمر کے مہینوں میں. گرمیوں میں جب سارے AC چلا بیٹھتے ہیں تب جا کے آپ کا وہ فگر اتنا ہائی آ رہا ہوتا ہے. اگر آپ ونٹر میں دیکھیں تو وہ صرف اتنا ہوتا ہے, اور یہ اس کے فگرز اگر آپ دیکھیں 60% to 27% انکریز, یعنی سمر میں 60% آپ کی رائز کر رہی ہے ڈیمانڈ, اور ونٹر میں صرف 27% رائز کر رہی ہے. تو آپ جو اتنا پیسہ لگا رہے ہو مہنگے پروجیکٹس کو, وہ بھی انکمیٹڈ کی مد میں جن کی لیسٹ کاسٹ انالیسس بھی نہیں ہوئی, زیادہ تر وہ جا رہے ہیں سروس کرنے
اس ڈیمانڈ کو جو صرف ایک چھوٹا سا پورشن آف امیر زادے اور امیر و رئیس حضرات جو کہ گرمیوں میں کچھ چند گھنٹوں کے لیے اے سی بہت زیادہ لگانا چاہتے ہیں, صرف ان کے لیے آپ یہ سارا خرچہ کر رہے ہو. اور ابھی ایک ریسنٹلی اسٹڈی آئی ہے لمز انرجی انسٹیٹیوٹ کی, وہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ صرف 1000 میگا واٹ کم کر دیں اپنی کیپیسٹی میں, آپ کو اپ ورڈز آف $1 بلین کی جو ہے سیونگز اینیول ملیں گی. یہ آپ کا سارا IMF کا لون یہاں کور ہو گیا, رائٹ. سو ون آف دا بگ ایشوز ہیئر دیر از نو ڈیمانڈ سائڈ مینجمنٹ. آپ اندھا دھند لے لیتے ہیں جو آپ نے کیپیسٹی وہ اپنی طرف سے فرض کر لی لوگوں کے وہ ڈیمانڈ کے مطابق, اور یہ نہیں دیکھا کہ اس کا کوئی اور طریقہ تھا اس کو مینیج کرنے کا. کیا آپ اپنی کنسٹرکشن میں تبدیلی کر سکتے ہو, کیا آپ انٹیگریٹڈ طور پہ ان لوگوں کے لیے ٹیکسز ہائی کر سکتے ہو جو بہت زیادہ AC چلاتے ہو. کوئی اس پہ جو ہے ڈسکشن نہیں ہوئی. اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم کراچی میں بیٹھے ہیں, کے الیکٹرک کا بھی ایشو ہے. اس سال پہلی دفعہ کے الیکٹرک نے اپنا خود ایک لیسٹ کاسٹ پلان بتایا, اور اس لیسٹ کاسٹ پلان کے مطابق کئی ایسی چیزیں جن میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, کوئی کوارڈینیشن جو ہے وہ واضح نہیں ہے کہ جو قوم کا سینٹرل جو IG سیپ ہے اور KE کا کراچی الیکٹرک کا جو ہے اس میں آپس میں کیا کوارڈینیشن ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس کی. KE نے ایک آپٹمائز پلان, ایک آپٹمائز کیا پروجیکٹ کو. آپٹمائز سے مراد کہ اس نے لیسٹ کاسٹ طور پہ ایک اٹھایا ہے پروجیکٹ, اور وہ پروجیکٹ ہے ٹرتونس اوزگور کا ایک ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہے جو کہ چترال میں بیسڈ ہے. لوگ آپ کے یہاں کراچی میں ہے آپ کی سروس ایریا, پروجیکٹ آپ کا وہاں چترال میں لگا ہوا ہے, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک لیسٹ کاسٹ پروجیکٹ ہے. اب عین ممکن ہے کہ کسی طریقے سے وہ لیسٹ کاسٹ ثابت ہو بھی سکے, لیکن اگر ایسا ہے اس کی کوئی ہمیں معلومات حاصل ہی نہیں ہے, اور آن دا فیس آف اٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کتنی انریزنیبل بات ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس چیز کو بھی کنسیڈر کریں کہ سندھ کے علاقے میں ونڈ اور سولر کی ہائیسٹ پوٹینشیل ہے پورے پاکستان میں, اور وہ ادھر بیٹھے بیٹھے آپ ساتھ ہی میں لگا سکتے تھے, لیکن آپ اس قسم کے علاقے میں جو ہے وہ کتنے کلومیٹر 1750 کلومیٹرز دور جا کے لگا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس سارے ڈاکیومنٹ میں. ہائبرڈ ٹیکنالوجیز کی بھی انالیسز نہیں ہے. نیکسٹ پہ جائیے, نیکسٹ سلائڈ پلیز. دانش صاحب سلائڈ پلیز. اچھا, ہم یہاں کیسے پہنچے؟ کچھ تو میں نے اس کی آپ کو پولیٹیکل, لیگل اور ریگولیٹری کنسرنس بتائیں, لیکن ایک فیکٹر جو کہ ہمیشہ کسی طرح سے نظروں سے اوجھل رہ جاتا ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ پوری طرح سے کنسیڈر نہیں کرتے, وہ ہے ہمارے عالمی ڈیولپمنٹ بینکس. اور ان کا جو کردار ہے اگر ان کو آپ ڈیٹیل میں پڑھیں تو وہ ہر موقع پہ, ہر موڑ پہ جہاں پہ پاکستان نے ایک غلط ٹرن لیا ہو وہاں وہ موجود ہوتے ہیں. کم از کم میرا یہ جو ہے نا یہ میرا آرگیومنٹ ہوگا. ہو سکتا ہے آپ لوگ ڈس ایگری کریں, میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم ڈیبیٹ بھی کریں, لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ہے. اب اس کو تھوڑا سا انالائز کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا سن 2021 میں جب وہ پلان اپروو ہونے کو جانا تھا, اس نے اپروو نہیں ہوا, نیپرا نے واپس بھیج دیا. پھر جلد بازی میں اچانک 1 مہینے کے اندر دوبارہ, 1 مہینے سے بھی پہلے وہ دوبارہ اپروو ہو گیا جلد بازی میں. میں نے بتایا تھا اس کی وجہ تھی کہ ہم ایک پیس کا لون لینے والے تھے. بڑا ایک خوبصورت نام ہے اس لون کا, پروگرام فار افورڈیبل اینڈ کلین انرجی. لیکن اگر آپ اس لون کے ڈاکیومنٹ کو غور سے پڑھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کہاں سے ہماری پالیسی بن کے آ رہی ہے. دراصل میں پڑھ کے سناتا ہوں. پیس کے لون ڈاکیومنٹ میں یہ کلیم کیا گیا ہے کہ جو ARE پالیسی ہے پاکستان کی, وہ اینالیٹک انڈر پننگز ہیں اس کی کنڈیشنالٹیز کی, جن شرائط پہ وہ آپ کو لون دیں گے. یعنی آپ ہی کی پالیسی کو ہم شرط بنائیں گے کہ اس کو میٹ کریں اور پھر ہم آپ کو لون دیں گے. ویری ریزنیبل, نہایت ہی معقول بات. لیکن جب آپ اس کے پیچھے جا کے دیکھیں کہ کیا بول رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کی لون کنڈیشن میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے, NTDC has to develop and submit to NEPRA a least cost generation plan based on criteria approved by the cabinet, not the CCI, which includes 63% of renewables energy. اور پھر بریکٹ میں دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے, سولر, ونڈ, ہائیڈرو پاور. یہ ورلڈ بینک نے آپ کی لون ڈاکیومنٹ میں ایک شرط ڈالی جس کے تحت انہوں نے آپ کے ہائیڈرو کو بھی شامل کرا دیا رینیویبل میں, اور ساتھ ہی ساتھ میں کیبنٹ کی بھی جو ڈیسیجنز ہیں ان کو لاگو کر دیا اس فورم پہ جو کہ دراصل پاکستان کا حقیقی فورم تھا ان معاملوں کو ڈیبیٹ کرنے اور ڈیسائیڈ کرنے کے, فیصلے لینے کے کی خاطر. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس قسم کی جو مس ریپرزنٹیشنز کی ہیں وہ کس مطلب ایک بالکل ہی کھلے طور پہ کریں, اس کھلا تضاد دیکھیں, میں پڑھ کے سناتا ہوں. دا RE پالیسی, یہ بینک لکھ رہا ہے, دا RE پالیسی اسٹیپولیٹس دیٹ میجر ایکسپینشن آف انسٹالڈ کیپیسٹی شوڈ بی فرام RE, سولر, ونڈ, ہائیڈرو پاور اینڈ بیگس.
میں نے آپ کو پہلے ہی دکھایا تھا کہ ARE پالیسی میں تو ہائیڈرو کو ایکسپلسٹلی ایکسکلوڈ کیا ہے, اسمال ہائیڈرو کو بھی ایکسکلوڈ کیا گیا. تو ہماری پالیسی بن کے آتی یہاں سے ہے, جلد بازی میں لاگو کی جاتی ہے, اس کے ہمارے اندر بیٹھے کچھ جو حضرات ہیں وہ اپنی من مرضی پھر کر کے ساتھ دے دیتے ہیں ان کا, اور پھر ہمارے یہ حالات پیدا ہوتے ہیں جو کہ اب ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں ان فلڈز وغیرہ کے ساتھ ساتھ. میں ایک اور بات بھی بتاتا چلوں, اگر ہم اس پالیسی کو جا کے پڑھیں جو NTDC اور NTDC اور نیپرا کی جو ریکوائرمنٹس میں ہیں, the generation company shall prepare and submit a detailed scheme covering all financial, geological, hydrological, technical, safety and environmental aspects to the authority. For hydro generating facility, the authority should consider whether or not the proposed river network will prejudice the prospects for the best ultimate development of the river or its tributaries, and that the power generation is consistent with the requirements of irrigation, drinking water, flood control and public purpose. It should satisfy itself that necessary approvals have been sought from concerned authorities in the provincial governments. لیکن ہمارے اس والے پالیسی میں یہ کچھ بھی نہیں ہوا, اور یہ انالیسز نیپرا کی ذمہ داری تھی, قطع نظر اس سے کہ ہماری CCI کا کیا روٹ بننا تھا اور NTDC کی کیا ذمہ داری تھی, یہ نیپرا کی بھی ذمہ داری بنتی تھی. میں آگے آپ کو ایک اور چیز پڑھ کے سناتا ہوں. یہ ہماری نیشنل الیکٹریسٹی پالیسی کا ایک سیکشن ہے, وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں. سیکشن 5.1.1 ایکسپینشن ان جنریشن کیپیسٹی شیل اونلی بی آن کمپیٹیٹیو اینڈ لیسٹ کاسٹ بیسز ایکسیپٹ فار اسٹریٹجک پروجیکٹس in which the government in consultation with provincial governments shall approve such projects on case-to-case basis, and the relevant sponsoring government or provincial government shall provide the funding to bridge the incremental costs beyond lease costs. بنیادی بات یہ کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کی حکومت نے, وفاقی نے یا صوبائی نے کوئی پروجیکٹ ڈال دیا جو کہ لیسٹ کاسٹ نہیں ہے, جو کہ سستا نہیں ہے, جو کہ معیاری اس حساب سے نہیں ہے, سسٹینیبل نہیں ہے, چلیں ٹھیک ہے, لیکن جو خرچہ زیادہ آ رہا ہے لیسٹ کاسٹ سے وہ برداشت کرنا پڑے گا اس یا وفاق کو یا اس صوبے کو جس نے پرپوز کیا ہے. پچھلے سال جو ہائیڈرو آیا تھا اس میں سے تقریباً میرا آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹ نمبر, لیکن بہت زیادہ اس کی ایک پرسنٹیج پیڈو کی طرف سے تھی, جو کہ خیبر پختونخوا کی جو ہے وہ انرجی آرگنائزیشن ہے. اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پہ اس سال جو آ رہا ہے تو تقریباً آدھے سے زیادہ پروجیکٹ آپ کے وافڈا کے ہیں, جو کہ وفاق کی طرف سے ایک ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے. اور چاہیے تو یہ تھا کہ چلیں اگر فرض کرے وہ پروجیکٹ شامل کرنے بھی ہوتے تو NTDC ایک لیسٹ کاسٹ پلان بناتا اور بتاتا کہ دیکھیں سستا آپشن یہ تھا, مہنگا آپشن یہ ہے, فرق اتنا ہے, یہ پیسے ہم دیں گے تاکہ آپ کے صوبے کے لوگوں کو نہ دینے پڑے. لیکن ہو اس طرح سے معاملہ رہا ہے, اس کے بالکل برعکس. میں آگے اگر آپ کو ریکویسٹ کروں دانش کے نیکسٹ سلائڈ پہ آ جائیں. اچھا جلدی سے تھوڑا سا میں بتا دوں کہ ورلڈ بینک کی اور IMF کی آپس میں ایک بڑا گہرا جوڑ ہے, اور یہ جو گہرا اکٹ ہے یہ ہماری پانی کے مسائل کے پیچھے اس کا کافی بڑا ہاتھ ہے. اور اب جو ہم IG SEP کو اس وقت ہم لے کے جا رہے ہیں اور اس کو اپروو کرنے کو جا رہے ہیں, اس میں یہ سارے مسئلے جو ہیں دوبارہ جو ہیں وہ سامنے آنے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں اس میں ذرا ایک ان میں سے ایک چیز پیش کرتا ہوں. ایک یہ کہ جو اینیول فلڈنگ ہے ہمارے لوور سندھ میں, یہ کافی سالوں سے ہوئی جا رہی ہے. اگر ہم اس وقت کنسیڈر کریں تو پچھلے 10 سال میں ہمیں پتہ ہے کہ 22 بلین کا نقصان ہے پاکستان کا. یہ ورلڈ بینک کی اپنی انالیسز ہے, رائٹ. اور اس میں جو ہے وہ ایکسپینسو ڈیٹ کریٹنگ اینڈ انوائرمنٹلی رسکی ہائیڈرو پاور, اریگیشن اینڈ واٹر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس, ساروں کا ایک بہت گہرا ہاتھ ہے. ورلڈ ایٹریبیوشن اسٹڈی میں نے پہلے کوٹ کی تھی, یہ ان کی فائنڈنگ ہے. اگر آپ تربیلا کو کنسیڈر کریں, آج دن تک اس کی ڈسپلیسمنٹ کو ہم نہیں حل کر سکے. جو لوگ جو ہیں وہ بے دخل ہوئے تھے, بے گھر ہوئے تھے, آج دن تک وہ کیس لٹکا ہوا ہے. اگر ہم LBOD کو, آپ بہتر جانتے ہوں گے, بدین اور سجاور کے علاقوں میں جو ہر سال تباہی مچاتا ہے, اگر آپ اس کو کنسیڈر کریں تو لاسز اینڈ ڈیمیجز کو نہ بھی لیں تو 1.1 بلین صرف پروجیکٹ کاسٹ ہیں, اور اتنے سارے ملینز ڈیٹ سروسنگ میں 2 بلین کی تقریباً کاسٹ آتی ہے. IMF نے سن 2015 میں جب یہ سارے ترامیم ہو رہے تھے, پیرس ایگریمنٹ ہو رہی تھی, ایک واٹر سیکٹر ریفارمز نکالے تھے, اور اس ریفارمز میں انہوں نے پتہ کیا لکھا تھا؟ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ واٹر پرائسنگ بدلو, فسکل سسٹینیبلٹی دیکھو, اور پروموٹ کرو فردر واٹر انفراسٹرکچر انویسٹمنٹس کو, یعنی اور ڈیمز ڈالو اور انوائرمنٹلی رسکی اریگیشن پروجیکٹس کو شامل کرو. انہوں نے کوئی انالیسس نہیں کیا کہ بھئی کیا فیلیئرس ہیں ایگزسٹنگ ہائیڈرو پروجیکٹس کے, کوئی انالیسس نہیں کیا کہ یہ ڈیٹ جو ہم دیتے رہے ہیں, اس کے جو اتنی مہنگے پیسے بھرتے رہے ہیں, وہ ہمارے لیے جائز ہے بھرنا, کیا یہ مطلب تقاضا ہے انصاف کا. کوئی کاسٹ بینیفٹ انالیسس نہیں کی کہ کلائمیٹ اور اکنامک رسکس کیا ہیں,
اور سیدھا سیدھا انہوں نے یہ چیز ڈال دی. اور جب ان کے پروگرامز آتے ہیں تو وہ آپ کو ان شرائط پہ پابند کرتے ہیں کہ آپ نے ورلڈ بینک کی پالیسیز کے تحت اپنی انرجی سیکٹر کو ریفارم کرنا ہے. تو یہ ان کا گہرا اکٹ ہے, ان کو علیحدہ علیحدہ نہیں دیکھنا چاہیے. آخری بات میں یہ بھی کروں گا کہ یہ اپنی کنڈیشنالٹیز میں یعنی شرائط میں بڑی طریقے سے ورلڈ بینک کے پروجیکٹس کو شامل کر دیتے ہیں, اور پھر وہی پروجیکٹس ہمیں جو ہے آگے جا کے اس طرح سے تنگ کرتے ہیں جس طرح سے میں دکھا رہا ہوں کہ کر رہے ہیں. اچھا, واٹ از دی امپیکٹ, نیکسٹ پہ چلیے. میں اس کو پھر ریپ اپ کرتا ہوں اور تھوڑے سے ایک دو سمری پوائنٹس کی بات کر لیتا ہوں. مین امپیکٹس کیا ہیں اس آئی جی سیپ کے جو نظر آ رہے ہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ, انرجی پہ اور انوائرمنٹل گولز پہ. وہ جو نیپرا کے ایکٹ کے جو میں نے بتائے تھے جو اس کے وہ تھے گولز تھے, وہ تو ہمیں صاف نظر آ رہے ہیں کہ وہ نہیں میٹ ہو رہے. انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہماری جو ہیں وہ میٹ نہیں ہو رہی. اسپیشل پروویژنس فار ڈیولپمنٹ آف رینیوبل الیکٹریسٹی مارکیٹس جو ہے وہ ڈیریل ہو رہے ہیں. میٹیگیشن آف ایڈورس کلائمیٹ چینج پہ تو بات ہی نہیں ہوئی. اسی کے ساتھ کانفلکٹس آف انٹرسٹ بڑھے جا رہے ہیں, کیونکہ اب آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ جو صوباؤں کے مابین جو رشتے ہیں وہ تباہی کی طرف ہی جائیں گے. کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ نے ایک بار یہ پروجیکٹ لے آئے اس سے آپ پھر نکل نہیں سکتے. یو لاک یور سیلف, اٹس کالڈ دا لاکڈ ان اسٹیٹ. یہ ایک بہت بڑا پیراڈاکس ہے جو کہ آپ جب ایک کسی پروجیکٹ کو لاتے ہو, ایک بار آپ نے اسے اپروو کر دیا اور اس کو شامل کر دیا تو پھر اس سے نکلنا بہت مشکل ہے. جس طرح ہمارے آئی پی پیز میں جو ہمارے پاور پرچیز ایگریمنٹس ہیں ہم ان سے اب نکل نہیں سکتے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا المیہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کوئی کاسٹنگ کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ اگر ہم تھر کول لا رہے ہیں یا ہائیڈرو پاور لا رہے ہیں تو اس کی جو لانگ ٹرم میں افیکٹس ہوں گے ہمارے ماحول پہ اور صحت پہ, وہ ہم کس طرح سے کاسٹ کریں گے, اس کے ہمارے کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ہمارا مسنگ ہے بالکل پلاننگ میں, ایک پلاننگ فیلئر ہے. لینڈ ایکوزیشن, ریہیبلیٹیشن, ریسیٹلمنٹ پالیسیز ہیں ہی نہیں. ہائیڈرو پہ ابھی تک ہم نے پالیسی بنائی نہیں اور دھڑا دھڑ ہم ہائیڈرو شامل کیے جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میٹیگیشن پلانز نہیں ہے ہمارے پاس کول کے لیے. نیکسٹ ٹائم ریپ اپ کرتے ہیں معاملے کو. میں نہیں چاہ رہا کہ میں کوئی پرسکرپشنز دوں اپنی طرف سے, میری شاید جگہ نہیں بنتی. یہ لرننگ اور شیئرنگ کا ایک سیشن ہے. چاہوں گا میں یہ کہ ہم سارے مل بیٹھ کے جو ہے اس پہ گفتگو کریں اور خود سوچیں کہ کیا کیا بن سکتا ہے آگے, نیکسٹ اسٹیپس کیا بنتے ہیں. کچھ میں نے سجیشنز ڈالی ہوئی ہیں کہ ایک تو ہائیڈرو پالیسی کی طرف جانا ہے. کراچی الیکٹرک کی کوآرڈینیشن کی سخت ضرورت ہے اور یہ ہم پش کر سکتے ہیں بطور ریزیڈنٹس آف سندھ. اس کے ساتھ ساتھ سندھ کو ایک ایکٹیو رول لینا پڑے گا. سی سی آئی کو دوبارہ جو ہے وہ فوکل پوائنٹ بنانا پڑے گا ان قسم کے ایشوز کے ساتھ, ان قسم کے ایشوز کے لیے. یہ اوپر سے کیبنٹ سے آ گیا آپ کو ڈکٹیٹ, یا ورلڈ بینک کی طرف سے آ گیا, آئی ایم ایف کے ذریعے آ گیا, یا نیپرا نے, این ٹی ڈی سی نے, یہ شاید طریقے نہیں چلیں گے اور نہیں چلنے چاہیے. ساتھ ہی ساتھ میں پبلک ہیئرنگز میں شامل ہونا چاہیے, ساروں کو شامل ہونا چاہیے. زوم میں ہوتی ہیں, یہ ان کے پاس ہے آپشن, سارے شامل ہوں اور اپنی آواز اٹھائیں. اس سے ایک بنتا ہے, ایک پرسپیکٹیو بنتا ہے جو کہ ڈیولپ ہوتا ہے. اس وقت تقریباً سارا کا سارا جو ہے نا وہ بس وہ پرائیویٹ پروجیکٹس ہی ہوتے ہیں اور اپنی اپنی جو ہے وہ انٹرسٹ, ویسٹڈ انٹرسٹ کو جو ہے وہاں پہ لیٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارا والا کر دو, گزارشات پیش کر رہے ہوتے ہیں. سولر اور ونڈ کی ایڈیشنس کی بہت زیادہ اسکوپ ہے, بوتھ ان دی آئی جی سیپ اینڈ آؤٹ سائڈ آف اٹ. اور فائنلی ہمارے پاس یہ میٹیگیشن آف تھرکول, پلاننگ پروسیس ریفارمز اور کلائمیٹ جسٹس پہ گفتگو اور ڈبیٹ اور ڈسکشن. شکریہ آپ سارے ساتھیوں کا.